بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میری نظریں تخت کی طرف اٹھ گئیں جس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ میں چشم تصور سے تخت پر کرسٹل کے مجسمے کو دیکھنے لگا اور پھر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں حالانکہ دن میں کئی گھنٹے سو چکا تھا، لیکن اس وقت بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ سوتے میں مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سینے پر بوجھ سا پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ساتھ کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ میرے سینے پر سے بوجھ ہٹ گیا۔ میرے خیال تھا کہ شبہ ہوگی، لیکن وہ چہرہ دیکھتے ہی میں اچھل پڑا۔ وہ نیلگری تھی جس کا ہاتھ میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، لیکن میری آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ مجھ سے ذرا ہٹ کر کروٹ کے بل لیٹی میرے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ملکوتی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر میں بدحواس سا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور تنفس بے ربط ہونے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن نیلگری اسی طرح کروٹ کے بل لیٹی رہی۔ اس نے سر کسی قدر اوپر اٹھا کر ہتھیلی پر سر ٹکا رکھا تھا۔ اس کا لیٹنے کا یہ انداز بڑا منفرد تھا۔ مجھے بچپن میں دیکھی ہوئی ایک فلم کلیوپیٹرا یاد آ گئی۔ الزبتھ ٹیلر نے اس فلم میں ملکہ مصر کا رول کیا تھا اور اس کے لیٹنے کا انداز بھی یہی تھا، اور اس انداز کو بڑی شہرت ملی تھی۔ میں ہکلا کر رہ گیا۔ یہ شاید اس کے حسن کا دبدبا تھا کہ آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ نیلگری، تم تو واپس چلی گئی تھی؟ ہاں، لیکن مجھے تمہارے اس دوست کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ نیلگری کی رس گولتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ شیطان رشی کیش سے واپس آ گیا ہے۔ اس نے تمہاری دوست شوبھا پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بر وقت وہاں پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک لمحے کو بھی تمہاری دوست کو تنہا نہیں چھوڑا۔ گوتم بوش اس کے بعد بھی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اسے شوبھا کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ بہت جنجلایا ہوا ہے اور یہ مالا ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مالا اس کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ وہ زینہ ہے جس کے ذریعے وہ بآسانی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ جب تک یہ مالا تمہارے گلے میں رہے گی، تم اس کے حملوں سے بھی بڑی حد تک بچے رہو گے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اس کی حفاظت کرو۔ بے پرواہی تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شکریہ نیلگری، میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا اب تم یہیں رہو گی؟ نہیں، میں واپس جا رہی ہوں، لیکن میں نے تمہاری دوست کی حفاظت کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ شیطان اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نیلگری اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن میرے جسم میں جیسے اتنی سکت نہیں رہی تھی۔ نیلگری بیڈ کے قریب آ کر میرے اوپر جھک گئی اور پھر اس کے ہونٹ میری پیشانی کو چھونے لگے۔ مجھ پر سرور کی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ نیلگری سیدھی ہوئی تو میں اس وقت بھی پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی ملکوتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی رہ ہوئی، کھڑکی کی طرف بڑھی اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کمرے میں ایک مسحور کن سی خوشبو رہ گئی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میرے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور میں جیسے حواس میں آ گیا۔ کمرے کی فضا میں اب بھی مسحور کن سی مہک رچی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ رات کا اندھیرا رخصت ہو رہا تھا۔ بہت مدھم سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ میں کافی دیر کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ نیلگری کے ہونٹوں کا لمس میں اب بھی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نیلگری کے بارے میں سوچتا رہا۔ گزشتہ رات جب شوبھا نے گوتم بوش کے بارے میں بتایا تھا تو اسی وقت مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا کہ گوتم بوش شوبھا کو قبضے میں کر کے مجھ سے یہ مالا حاصل کرنا چاہتا ہوگا، لیکن نیلگری بر وقت وہاں پہنچ گئی تھی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ باہر سے آہٹ سن کر میں نے بھی بستر چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکلا تو مایامتی برآمدے والا دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ اس نے کھڑکیاں بھی کھول دی تاکہ تازہ ہوا آ سکے۔ ارے تم جاگ گئے؟ وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر بولی۔ میں تو بہت دیر سے جاگ رہا ہوں۔ تمہاری آہٹ سن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، چائے پلاؤ، بہت دیر سے طلب ہو رہی ہے۔ ابھی بناتی ہوں، مایامتی کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ تقریباً 10 منٹ بعد مایامتی چائے بنا کر لے آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت 6 بجنے والے تھے۔ چھٹی والے روز تو مایامتی دیر تک سوئی رہتی تھی، لیکن عام دنوں میں 5:30 بجے وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ چائے پی کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور چند منٹ بعد تیار ہو کر واپس آ گئی اور کچن میں گھس کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس نے ناشتے کے لیے مجھ سے بھی پوچھا تھا،
لیکن میں نے انکار کر دیا۔ 6:45 بجے مایامتی چلی گئی اور میں برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ 9 بجے کے قریب شوبھا بھی باہر آ گئی۔ وہ غالباً کافی دیر پہلے جاگ گئی تھی اور تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ مایامتی تو 7 بجے سے پہلے ہی چلی گئی۔ تم ناشتہ کیا یا نہیں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ شوبھا اندر چلی گئی اور پھر تقریباً پون گھنٹے بعد اس نے آواز دے کر مجھے بھی اندر بلا لیا۔ کافی ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ پراٹھے اگرچہ انڈیا کے نقشے کی طرح آڑے ترچھے تھے مگر پرت دار اور بڑی خستہ تھے۔ ساتھ میں انڈوں کا آملیٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چائے بھی بنا لی تھی۔ مایامتی بہت اچھی لڑکی ہے، شوبھا کہہ رہی تھی۔ اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسپتال میں بھی اور یہاں گھر میں بھی۔ ہاں، مایامتی واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور پھر ہم مایامتی، انسپیکٹر اعظم اور بریندرا کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ دوران گفتگو موضوع بدلتے رہے۔ انسپیکٹر پانڈے کا ذکر بھی آیا اور دیش مکھ کا بھی۔ دیش مکھ کے تذکرے پر رادھیکا کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس شخص کی وجہ سے اسے اتنے کشٹ اٹھانے پڑے تھے، لیکن بالآخر وہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ تم رات کو گوتم بوش اور پنڈت دھیراج کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، شوبھا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس انداز میں تم نے اس کا ذکر کیا تھا، اس سے لگتا ہے کہ ماری اور اس کی ملاقات خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ مالا کا کیا چکر ہے؟ میں تمہیں صورتحال سے بے خبر نہیں رکھنا چاہتا، میں نے کہا۔ اس روز مندر کے سامنے گوتم بوش تمہاری ملاقات محض اتفاق سے نہیں تھی۔ وہ بڑا شیطان ہے، اس کے پاس کچھ پراسرار قوتیں ہیں۔ وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے کر مجھ سے یہ مالا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شوبھا کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ وہ ہندو تھی، یوگیوں اور پنڈتوں کے بارے میں اس نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا کہ کس طرح یہ لوگ پراسرار قوتیں حاصل کر کے اپنے گناونے مقاصد کے لیے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ مالا بھی؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہندو دیو مالا میں نیلگری کو سب سے بڑی شکتی سمجھا جاتا ہے۔ یوگی اور ہندو ہزاروں سال سے اس شکتی کو حاصل کرنے کے لیے جاپ کرتے آ رہے ہیں، لیکن نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ ہزاروں لوگ راستے میں تباہ و برباد ہو گئے۔ یوگی گوتم بوش بھی نیلگری کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا ہے۔ اس نے مجھے بھی رشی کیش میں ایک جاب بتایا تھا جس پر میں نے عمل بھی شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میری توسط سے نیلگری تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کا پروگرام شاید یہ تھا کہ میں نیلگری کی شکتی حاصل کر لوں اور وہ مجھے دھوکہ دے کر وہ شکتی مجھ سے چھین لے، لیکن اتفاق سے بیچ میں تمہارا واقعہ پیش آ گیا اور مجھے دیش مکھ کے تعاقب میں ہندوستان سے یہاں آنا پڑا، اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا جو میرے لیے نہایت پر اسرار بھی تھا، چشم کشا بھی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے رتنا پارک میں ملنے والی کرسٹل کے کستہ مجسمے کے بارے میں بتانے لگا۔ شوبھا بڑی حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس روز جگن ناتھ مندر کے سامنے نیلگری نہ پہنچ جاتی تو گوتم بوش تمہیں اپنی قوتوں کے جال میں جکڑ لیتا، میں کہہ رہا تھا، اور یہ ہے کہ وہ مالا جسے حاصل کرنے کے لیے گوتم بوش اتنا بے چین ہو رہا ہے، میں نے مالا گلے سے اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ لیکن تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ وہ مالا کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ آج صبح نیلگری یہاں آئی تھی، اس نے بتایا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ شوبھا ہکلا کر رہ گئی۔ وہ تمہارے پاس آتی ہے، لیکن یہ میری نیک نیتی کا صلہ ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے من میں پر اسرار قوتیں حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں۔ عرصہ پہلے میں نے بڑی کٹھن ریاضت سے چی کی قوت حاصل کی تھی۔ میں جانتا ہوں چی کی پر اسرار قوت سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، دنیا پر حکمرانی کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس پر اسرار قوت کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے ہی استعمال کیا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نیلگری جیسی شکتی بھی میرے قریب آ گئی ہے، لیکن وہ ابھی میرے تابع نہیں ہوئی۔ اس کے لیے جاب مکمل کرنا ضروری ہے۔ اتفاق کہہ لو کہ میں نے نیلگری کو گوتم بوش کے حملے سے بچایا تھا اور اس کا کرسٹل کا ٹوٹا ہوا مجسمہ اٹھا کر یہاں لے آیا تھا اور اسے ٹیپ سے جوڑ دیا تھا۔ اس وقت میں کرسٹل کے اس مجسمے کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، میں تو محض اسے جوڑ کر دیکھنا چاہتا تھا، اور میرا یہی عمل میری نیکی بن گیا اور نیلگری کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ مجھ پر مہربان ہو گئی اور میری اس نیکی کے صلے میں وہ میری مدد کر رہی ہے۔ شوبھا خاموشی سے سنتی رہی، اس کے لیے شاید یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسپتال جا رہا ہوں، واپسی پر شاید کچھ دیر ہو جائے، تم پریشان مت ہونا، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں،
شوبھا بھی اٹھ گئی۔ اکیلی یہاں پڑی بور ہوتی رہوں گی، تمہارے ساتھ ذرا گھوم پھر آؤں گی، بس تیار ہونے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ شوبھا نے پہلے برتن وغیرہ دھو کر رکھے اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو میں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو سانس لینا بھول گیا۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود وہ بے حد حسین تھی۔ 2 انچ چوڑے سیاہ بارڈر والی آف وائٹ ساڑی اس پر خوب جچ رہی تھی۔ اگر اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا ہوتا تو اس کا حسن کچھ اور نکھر آتا۔ شوبھا بیوہ تھی، اسے میں نے ہمیشہ سفید ساڑی میں ہی دیکھا تھا اور آج پہلی مرتبہ ساڑی کی رنگت بہت معمولی سی تبدیلی نظر آئی تھی۔ رشی کیش میں ایک مرتبہ اس موضوع پر میری اس سے گفتگو ہوئی تھی۔ ہندوستان میں نے اسے بہت سی ایسی بیوہ عورتوں کو دیکھا تھا جو اپنی زندگی کے رنگین کپڑے پہنتی تھی، میک اپ بھی کرتی تھیں اور زیور بھی استعمال کرتی تھیں۔ شوبھا بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن جھجک مانے تھی، وہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی اور آج لباس میں بہت معمولی سی یہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ اس ساڑی میں اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب تو بہت کم بیوہ عورتیں سفید لباس پہنتی ہیں۔ وہ زمانہ بیت گیا جب بیوہ ہو جانے کے والی ہندو عورت شوہر کی لاش کے ساتھ ہی جل کر مرا کرتی تھی۔ اب تو بیوہ عورتیں دوسری شادی کر کے سکون کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ شوبھا کچھ نہیں بولی، تاہم اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ کل شام الماری میں سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے وہاں مجھے تھوڑی سی رقم بھی رکھی ہوئی مل گئی تھی، جس کے بارے میں بعد میں مایامتی نے بتایا تھا کہ وہ رقم میری ہی ہے تھی اور اس وقت باہر نکلنے سے پہلے میں نے وہ رقم اٹھا کر جیب میں ڈال لی تھی۔ گلیوں سے نکل کر ہم مین روڈ پر آ گئے، جہاں کچھ دیر بعد ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ مل گیا۔ کھٹمنڈو کے سائیکل رکشے بھی خاصے کی چیز ہیں، انہیں بڑی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ ہسپتال کے سامنے ہم نے رکشہ چھوڑ دیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر سے ہمیں یہ معلوم کرنے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ سمبا کو کہاں رکھا گیا تھا۔ سمبا جنرل وارڈ میں تھا، یہ وزٹنگ آور نہیں تھے، لیکن ہمیں وارڈ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا اور اسپیشل وارڈ کی ڈیوٹی روم میں آ گیا۔ صبح میں نے مایامتی کو سمبا کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مایامتی ڈیوٹی روم میں موجود تھی، ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ دیدی، یہ ساڑی تم پر کتنی اچھی لگ رہی ہے، شوبھا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جواب میں شوبھا نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں صبح سمبا سے ملی تھی، مایامتی میری طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے اچھا ہونے میں بہت دن لگیں گے، تم مل لو اس سے۔ نہیں، ہمیں وارڈ میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، شام کو دوبارہ چکر لگاؤں گا، شام تک اسے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا، لیکن تم اگر چاہو تو میں تمہارے ساتھ وارڈ میں چلوں، مایامتی بولی۔ نہیں، شام ہی کو مل لیں گے، میں نے جواب دیا۔ ہم کچھ دیر وہاں رکے اور پھر مایامتی سے رخصت ہو گئے، ہسپتال سے باہر آ گئے۔ میں شوبھا کے ساتھ مختلف بازاروں میں گھومتا رہا اور علاقوں کی طرف جانے سے گریز کیا جہاں ناگپال کے گنڈوں سے سامنا ہونے کا احتمال تھا، کیونکہ میں شوبھا کو کسی ایسے معاملے میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ ہم نے ایک بڑی قسم کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پی اور پھر کیل ٹول کے علاقے میں ایک ساڑی ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی دکان تھی اور یہاں صرف ساڑیاں اور متعلقہ ملبوسات تھے۔ شوبھا جھجک رہی تھی، لیکن میں نے اپنی پسند سے اس کے لیے 2 ساڑیاں خرید لیں۔ اس کے سائز کے میچنگ بلاؤز اور پیٹی کوٹ بھی مل گئے تھے۔ بازار میں گھوم پھر کر کچھ اور شاپنگ بھی کی گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی ہم نے ایک ریسٹورنٹ ہی میں کھایا۔ میں سمبا سے ملنے کے لیے اس روز شام کو بھی نہیں جا سکا، تاہم رات 9 بجے کے قریب انسپیکٹر بریندر آ گیا۔ ہم نے پہاڑوں میں وہ حویلی تلاش کر لی ہے، بریندرا نے گفتگو کے دوران میں کہا، لیکن چند مسخ شدہ لاشوں کے علاوہ ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا اور ہم نے بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کے عقب میں چٹانوں میں کھڑی ہوئی ناگپال کی وہ گاڑی بھی منگوا لی ہے جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا۔ اور ناگپال کا پتہ نہیں چلا؟ میں نے پوچھا۔ وہ شاید انہی پہاڑوں میں کسی اور حویلی میں منتقل ہو گیا ہو۔ بہرحال اس کی تلاش جاری ہے اور ہم جلد ہی اس کا سراغ لگا لیں گے، بریندرا نے جواب دیا۔ شہر میں اس کے کچھ آدمی دوبارہ سرگرم عمل ہو رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم واپس آ گئے ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں۔ اس لیے کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سادہ لباس میں اپنے 2 آدمی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ باہر رہ کر ہی مکان کی نگرانی کریں گے، بریندرا نے کہا۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اگر اتفاق سے کوئی ایسی بات ہوئی تو یہاں ٹیلی فون موجود ہے، میں فوراً تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس والوں کی موجودگی سے اس علاقے کے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ویسے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 1-2 روز یہاں رہنے کے بعد
بعد सोमबा नाथ के इलाके में वाक़या मधुबाला वाले बंगले में मुंतकिल हो जाऊंगा, जहां शेरपा भी मौजूद था। इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर बरेंद्रा को इस मकान की निगरानी के सिलसिले में टाल दिया था। शोभा की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। नीलकरी ने इसकी हिफाजत का वादा कर लिया था। मैं इसे घर पर छोड़कर आजादी से नकलो हरकत कर सकता था। नागपाल मेरी तलाश में था और मुझे चांगली की तलाश थी। मैं अगरचे हर तरफ से खतरात में गिरा हुआ था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक चांगली के कदम यहाँ से नहीं उखाड़ूंगा, इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। चांगली के यहाँ से भाग जाने या इसके खात्मे के बाद जनरल खोराट को इस तरफ का रुख करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता। यहाँ से जनरल खोराट के कदम उखड़ जाने के बाद नागपाल अकेला रह जाता और यहाँ के लोग इसे बखूबी निबट लेते। अगले 3 दिनों में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। एक रोज सुबह मायावती अपनी ड्यूटी पर जाने लगी तो मैंने इसे कह दिया था कि ड्यूटी से वापस आने के बाद अपना सामान पैक कर ले और अपने फ्लैट पर मुंतकिल हो जाए। हम भी रात ही को मधुबाला के यहाँ चले जाएंगे। इस रात मायावती को इसके फ्लैट पर छोड़कर मैं और शोभा सोमबा नाथ के इलाके में वाक़या मधुबाला की कोठी पर पहुंच गए। कॉलबेल के जवाब में जिस शख्स ने गेट खोला वो मेरे लिए अजनबी था। मैंने मधुमाला का नाम लिया। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखता रहा, फिर अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। हमारे अंदर दाखिल होते ही इसने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं और शोभा बरामदे में आकर रुक गए। इस शख्स ने इशारा किया और हम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हाल में कदम रखते ही मैं उछल पड़ा। शेरपा सोफों के दरमियान कालीन पर बंधा पड़ा था। मधुमाला सोफे पर बैठी हुई थी। इसके हाथ पैर अगरचे खुले हुए थे मगर वो बेहद खौफजदा थी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। हमारे साथ आने वाले आदमी ने मुझे जोरदार लात रसीद कर दी। मैं कराहता हुआ लड़खड़ाकर शेरपा के करीब गिरा। इसी वक्त सोफों के पीछे छुपे हुए 2 आदमी उठकर सामने आ गए। इन दोनों के हाथों में खंजर थे। तीसरे आदमी ने भी, जो हमें बाहर से लेकर आया था, अपने लिबास में से खंजर निकालकर इसकी नोक शोभा के पहलू से लगा दी थी। मैं कालीन पर पड़ा मतवहश नजरों से इन तीनों आदमियों को देखने लगा। चेहरों से वो तीनों छटे हुए बदमाश ही लग रहे थे और किसी से इंसानियत और शराफत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। ओहो तुम! ये इस शख्स की आवाज थी जो मधुमाला वाले सोफे के पीछे से बरामद हुआ था। इसके हाथ में भी खंजर था जिसकी नोक मधुमाला की गर्दन को छू रही थी। मधुमाला का चेहरा खौफ से बिल्कुल जर्द हो रहा था। वो कुछ अरसा पहले ऐसे ही एक सनसनीखेज तजर्बे से गुजर चुकी थी और इसे टांग पर गोली लगी थी। वो जख्म अगरचे अब ठीक हो चुका था, लेकिन वो इस बात से खौफजदा थी कि कहीं वैसा ही कोई और संगीन तजर्बा न दोहराया जाए। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए, वो शख्स मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। ये दोनों हमारे हाथों मारे जाते तो मुझे अफसोस होता, खास तौर पर ये खूबसूरत गुड़िया। ये तो खेलने के लिए है, दिल बहलाने के लिए। इस पर तो हाथ उठाते हुए भी दिल दुखता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा। वो चेहरे से अगरचे मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन मैं जान चुका था कि वो कौन हो सकते हैं। तुम अच्छी तरह समझते हो कि हम कौन हो सकते हैं। इस शख्स ने जवाब दिया। हमें कई रोज पहले इतला मिल गई थी कि तुम वापस आ चुके हो। हमारे आदमी तुम्हारी तलाश में थे, लेकिन तुम्हारा सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर मुझे ही ख्याल आया कि शहर से गायब होने से पहले तुम्हें इस हसीना के साथ देखा गया था। हम तुम्हारे बारे ही में पूछने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ये दोनों कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए और इनकी जान बच गई, वरना ये दोनों हमारे हाथों खर्च हो जाते। मैं अपने करीब पड़े हुए शेरपा की तरफ देखने लगा। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मुझे हैरत थी कि वो इस कदर आसानी से इनके काबू में कैसे आ गया था। ये इंकशाफ तो बाद में हुआ कि वो तीनों मेहमान बनकर आए थे और उन्होंने धोखे से शेरपा को गिरफ्त में ले लिया था। हम एक शर्त पर इनकी जान बख्शी कर सकते हैं। वही शख्स मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, तुम कोई गड़बड़ किए बगैर हमारे साथ चलोगे और ये लड़की भी जमानत के तौर पर हमारे साथ जाएगी। बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा। हम जाहिर है इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहते। अगर तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर हो तो। नहीं, हमें तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। ये आवाज शोभा की थी। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इन गुंडों के सरगना से बातें करते हुए मैंने वक्ती तौर पर इसे फरामोश कर दिया था। ओहो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। सरगना ने इसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें साथ ले जाने की बात नहीं की। वैसे तुम भी इस लड़की से कम नहीं हो। तुम किसी को भी साथ नहीं ले जा सकोगे, शोभा ने कड़े लहजे में कहा। मैं शोभा को अच्छी तरह जानता था। वो कमजोर दिल की औरत थी। लड़ाई
جھگڑوں سے دور رہنے والی جے پور میں دیشمکھ کی دھمکیوں سے ڈر کر اس نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن دیشمکھ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور رشی کیش سے اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ وہ طویل عرصے تک اس کی قید میں رہی تھی اور اس نے بڑے دکھ جھیلے تھے۔ پچھلے خوفناک تجربے کے پیش نظر اسے تو خاموشی سے دبکے رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک دم بدل گئی تھی اور ان بدماشوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا ہوا بدماش گرایا، تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ خنجر اندر کر دوں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے خنجر پر ہلکا سا دباؤ بھی ڈال دیا تھا۔ خنجر کی نوک شوبھا کے پہلو پر رکھی ہوئی تھی۔ دباؤ بڑھنے سے شوبھا کی جلد کا وہ حصہ تقریباً نصف انچ اندر کی طرف دب گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، اتنے دباؤ سے تو اس کی جلد میں سوراخ ہو جانا چاہیے تھا، اور اس سے بھی زیادہ شدید حیرت اس وقت ہوئی جب شوبھا بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے حریف کی خنجر والی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ وہ شخص بری طرح بلبلا اٹھا۔ شوبھا اس کی کلائی کو موڑتی چلی گئی۔ وہ شخص دوہرا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر شوبھا کے پیروں کے قریب گر گیا تھا۔ اے چھوڑو اسے، یہ کیا کر رہی ہو؟ مدھو مالا کے پیچھے کھڑا ہوا گنڈا چیخا۔ پھر وہ خنجر تان کر شوبھا کی طرف لپکا۔ صورت حال بدل گئی تھی۔ شوبھا نے اپنے حریف کو بے بس کر دیا تھا اور اب مدھو مالا کو بھی فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جس گنڈے نے اسے خنجر کی نوک پر لے رکھا تھا وہ اب شوبھا کی طرف جپٹ رہا تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوٹ لگا کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ میرے پیر کی ٹھوکر اس شخص کے پیٹ پر لگی جو شوبھا کی طرف لپک رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔